دیکھو جب مفتی صاحب نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ثابت کرو کہ خلفاء راشدین کافر کیسے ہیں، ان کے دلائل پیش کرو، قرآن کی کوئی بھی ایک آیت ایسی بتاؤ قرآن کے اندر جو یہ ثابت کرتی ہو کہ خلفاء راشدین کافر ہیں، تو یہ ملعون جو ہے کوئی بھی ایک آیت نہیں سنا پایا، اور عبداللہ بن عبید کی جو ہے ابو بکر عمر کا اسلام یہ ثابت کرے گا یہ ہوگا بھائی ابو بکر عمر کا اسلام. تو آپ ہماری چلے والا مولوی تھا نا، وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا نا، مفتی وسیم صاحب، بڑی دیر سے بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض کرو یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنا کریں. باتیں ہو رہی تھی تو آپ دور دور کی باتیں کر رہے تھے، ابو قحافہ کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں، کوئی ادھر کی. وہ کہہ رہا تھا اس نے زکوٰۃ، ابو بکر کا مال ہی نہیں تھا، یہ اتنا غریب آدمی تھا، یہ اپنے والد کو وہ چکلے والے کے ملازمت سے نہیں نکال سکا. یہ نہیں، چکلے کا لفظ نہ بولیں، ایسا نہ بولیں، ایسا کیا بولوں، چکلا نہ بولوں، کیا بولوں آپ مجھے بولے کیا بولوں؟ میں بھی کافروں سے کفار مکہ شیعہ کتاب میں سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے. اس کا کاروبار کیا تھا؟ میں بتا دوں گا. کاروبار کیا تھا بھائی؟ میں بتا دوں گا. میں نے آپ کا کتاب دکھا دیا ہے. ہمارے کتاب میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. مجھے تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، تجھے حدیث پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ پگڑی لگانے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. بالکل مجھے قرآن بالکل الحمدللہ آتا ہے. کانا کو کانو پڑھ رہے تھے. کب ابھی آپ ٹائم رکھیں، چلو بات شروع کریں. کب میں نے کانا کو کانو پڑھا؟ اگر ہوا ہے تو مجھے نظر میں سنوں قرآن پڑھ کے سنوں، ایک صفحہ کھول دو قرآن پڑھ کے سنوں. مولوی تجھے نہیں آتا، مجھے پتا ہے تجھے نہیں آتا. جار مجرور سے شروع کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ جب انسان ابتدا کرتا ہے جار مجرور سے شروع نہیں کرتا. تجھے اتنا نہیں معلوم؟ تلاوت قرآن، پگڑی لگائی ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا. دنیا میں ایسے دیکھا ہے او بھائی، دنیا میں کسی کو دیکھا ہے؟ آپ نہیں غلط پڑھتے، آپ نے سورہ لیل کی آیت نہیں غلط پڑھی. پڑھو، وہ میرے سامنے نہیں تھا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے، میں نے حافظے سے پڑھی ہے. وہ سیجنبھا، میں پہلی بات ہے سیجنبھا غلط نہیں، وہ قرات ہے، غیر مشہور قرات سیجنبھا. دوسری بات ہے کہ وہ سامنے تو نہیں تھا نا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے. تو دیکھ کے پڑھ رہا تھا نا، دوسرے بندے کو میں. آپ کی تعلیم کتنی ہے مدرسے والی؟ ادھر ٹائم رکھیں. بسم اللہ. مدرسے کی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ چشتی. وہی کہ میں بہت عرصے سے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے نا کہ آپ نہیں ہیں عالم دین. وہ ابھی جو وسیم صاحب آئے تھے وہ عالم تھے. اہل سنت کی وہ شخصیات جو اہل سنت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، شیخین ابو بکر و عمر، دیگر صحابہ کرام، ان کو اگر ایک شخص جو ہے وہ منافق قرار دے دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے کہ وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے، یا ان کو کافر قرار دے دیتا ہے، تو پھر وہ شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ میں جو ہے ہمیں گالی دے دی، کوئی سخت بات کر دو ہمیں گالی دے دی، جی کال کاٹ دی، بھاگ جانا، یہ باتیں نہیں چلتی. نہیں رکھا، ان باتوں سے غافل ہے تو ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن جو یعنی کافر ہے اور وہ قیامت کے دن بھی کافر محشور ہوگا. لیکن جو شخص امامت اس کو پتہ ہے لیکن وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں کافر ہے، لیکن ظاہر میں وہ مسلمان میں، دنیا میں اس پہ اسلام. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو ظاہری طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں کیا تھا یہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دل کے حالات جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور دل کے حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تخفی الصدور. تو دلوں کے حالات تو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ تو نہیں جانتے. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر شیخین کو آپ اگر کافر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے کفر پر دلیل دیں، لیکن آپ نے ان کے کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق آپ نے ایک بات کیا اور اس سے اس کو قیاس کیا. تو عبداللہ بن ابی یا کسی کافر یا کسی منافق کے ساتھ کسی کو قیاس کر کے کسی کا کفر نہیں ثابت کیا جا سکتا. اگر آپ کے نزدیک شیخین معاذ اللہ کافر ہیں تو آپ ان کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں، اور دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ ابو بکر عمر عثمان جو ہے یہ کافر ہیں. کوئی ایک ایسی آیت پڑھ دیں جو سری ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایسی بات لے کے آئیں جو مبہم ہو اور آپ اسے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگائیں، ایسے نہیں.
آپ جو ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں. پھر آپ نے کہا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کفر کیسے ثابت ہوتا ہے کسی شخص کا، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس حدیث ہو کہ کوئی شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا ہے. حدیث تو خود ظنی ہے، وہ ایک ظنی دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کیا، اب تک کسی کے بارے میں بات پہنچی کہ فلاں شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا تھا یا فلاں شخص جو ہے اس چیز کا انکار کرتا تھا، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ جو ہے انوکھی دلیل کفر کی جو ہے یہ یاری صاحب بھی نہیں آج بیان کی ہے، اور سارے سن لیں کہ ان کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھا دوں گا. میں آپ سے آگے چل کے کہوں گا کہ آپ لگائیے ان کے اوپر ذرا کفر کا فتویٰ، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ بھی کوئی کفر کی دلیل نہیں ہے. آپ کفر کی دلیل دیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اللہ پاک نے کافر کہا ہے. کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن میں سے ایک بھی آیت آپ کے پاس نہیں. آپ تو میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت میں غلطیاں آئی ہیں، تو غلطیاں تو آپ سے بھی آتی ہیں، ہر بندے سے آ جاتی ہیں، پڑھنے میں کس سے غلطیاں نہیں آتی؟ تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، چلو غلطی پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ ابوبکر عمر عثمان کو اللہ پاک نے کافر قرار دیا. چلو یہ میری بات یاد رکھنا. پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ عمل جو ہے وہ نہیں بجا لاتا، یا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ایسا کون سا عمل کیا جس عمل پر اللہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر اور عمر نے کفر کیا ہے؟ ایسی کوئی صراحت کے ساتھ بات ہو. آپ سورۃ الحجرات کی طرف آپ جائیں گے، آپ مہینے سے کچھ زیادہ ہو گیا شاید، آپ نے وہی رٹی ہوئی ہے اور سب کو وہی کہتے ہیں سورۃ الحجرات میں ابو بکر کے لیے یہ حکم آ گیا، عمر کے لیے یہ حکم آ گیا. جب آپ پیش کریں گے سورۃ الحجرات کی آیت تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کافر کہا ہے. میں نے جواب دے دیا ہے کہ سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نامنیٹ نہیں کیا ہے تو بتائیں اس میں، یا کسی اور آیت میں کیا ہے تو بتائیں. کیا ہے؟ ٹھیک. کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھ دیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے. قرآن کے بعد دوسری طرف آ جائیں، آپ کے پاس دوسری دلیل کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے؟ اس دلیل پر آپ ثابت کر دیں. شیخین کے لیے آپ کریں نا، دلیل پیش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، پھر آپ کہتے ہوں ٹھیک ہے آپ دلیل پیش کریں. عمل سے آپ نے کہا کہ عمل سے جو ہے بندہ اپنے عمل سے جو ہے اللہ پاک بتا دیتا ہے کسی بندے کے عمل سے کہ اس بندے کا جو عمل ہے اس سے کافر ہے. کہاں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ فلاں بندے کا، یا چونکہ شیخین کے متعلق بات ہے کہ ابو بکر عمر کا یہ عمل ہے تو یہ کافر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کافر ہے. چلو دیں دلیل دیں تاکہ آگے بات پڑھے اور میں پھر آیات پڑھوں ان کے متعلق. دیکھا آپ لوگوں نے، یہ منحوس خلفائے راشدین کو کافر ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا مفتی صاحب کے سامنے. مفتی صاحب نے اس کو کیسے ذلیل و رسوا کیا. اور یہ شیعہ لوگ ہیں، ان کا خود کا ایمان ٹھکانے پر نہیں ہے. یہ دوسرے ایمان کو کیا جانچیں گے؟ اور کیا جس کا خود کا دل سیاہ ہوا ہے، کالا ہے، تو اس کو دوسرے کا دل بھی کالا ہی نظر آتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، اور صرف سنت طریقے پر چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلیں، اسی میں کامیابی ہے.